السلام علیکم جی. اس وقت پاکستان کے اندر اور کوئی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی. جناب اسد طور صاحب جو ہیں ان پہ حملہ پس منظر میں چلا گیا ہے. پی ڈی ایم کا فیصلہ جو ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے کارخوش ہم اپنے کارخوش وہ بھی پس منظر میں چلا گیا ہے. اور سوشل میڈیا پہ ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ جو حامد میر صاحب نے اشاروں کنایوں میں جو بات کہی تھی، اور میں بھی اشاروں کنایوں میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی براہ راست بات نہیں کر رہا. اس کے نتیجے کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک دھما چوکڑی مچی ہے، اور ہماری بہن جو ہیں گل بخاری صاحبہ، انہوں نے جو ایک عدد پروگرام کڈ مارا ہے اور انہوں نے انکشافات کیے ہیں. میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، میں قطعاً نہیں دہرا رہا اس کو، ٹھیک ہے. وہ جو انہوں نے ایک اور ویلاگ مطلب کہ مارا ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا پنجابی میں وگاٹا چھتر بجتا ہے نا، وگاٹا چھتر پہ ہوئے گا تو آنو ہی ہے بچپن میں. وہ جو دور سے جوتا جو ہے نا وہ نشانہ لے کے مارنا نا، وہ جب گھومتا ہوا جاتا ہے تو اس کی چوٹ الگ ہوتی ہے. تو وہ جو انہوں نے اس طرح ویلاگ مارا جی. میں نے پچھلے دنوں اس کا جائزہ لیا تو میں نے کہا یہ دیکھا جائے کہ یہ کتنے کے ویڈیوز کا تذکرہ ہے اور کتنے کے ویڈیوز کا چکر ہے. مثلا جناب سید طلعت حسین صاحب نے جو ویلاگ کیا تو انہوں نے اس کے اندر 2 ویڈیوز کا ذکر فرمایا. ان میں سے ایک ویڈیو تو وہ تھی، مطلب دونوں ویڈیوز جو تھیں وہ اس کے اندر جو زخم آئے تھے کسی کو، وہ جو تھے ان کو ہم نے مطلب کہ جنگ کے اندر آنے والے ڈکلیئر کر کے زخم جو تھے تو وہ معاملہ نپٹ گیا تھا، وہ معاملہ کلوز ڈاؤن ہو گیا تھا. اب یقیناً ہم اس بات کے اوپر بلیور ہیں کہ وہ جنگ کہیں پہ جنگ میں ہی وہ آیا ہوگا زخم نا. ہم کیوں خام خواہ اڑتا تیر بغل میں لینے کی کوشش کریں. وہ یقیناً جو طلعت صاحب نے فرمایا ہے وہ درست فرمایا ہے، اور درست فرمایا ہوگا کہ وہ جناب کہیں جنگ میں ہی زخم آیا ہوگا. ہم جو ہے وہ فی الحال اس بات سے آگے گزرتے ہیں. لیکن کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، جو ہے وہ ایک پاکستان کے غیر ملکی ویلاگر نے کسی ویڈیو کا ذکر کیا تھا. وہ شاید کریبین آئی لینڈ کی تھی، جزیرہ ہائی کریبین کی تھی، اور اس کے اندر کسی جو ٹی وی کے اوپر مطلب اینکر میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے دوسرا لفظ ان کا کہہ دیا تو وہ بہت زیادہ چلا جائے گا. انہوں نے وہ دعویٰ کیا تھا کہ کریبین کے جزائر کے اوپر کوئی بنی ہوئی ویڈیو ہے اور وہ جو ہے وہ متعلقہ ہاتھوں تک پہنچ چکی ہے. میرا خیال 2-1 سال پہلے کی بات ہے، لیکن متعلقہ ہاتھوں تک پہنچ چکی ہے. تو اب اس کے بعد کا جو فکرہ ہے وہ ادا کرتے ہوئے میری جان جاتی ہے. میں کیوں کروں، تو ہم صرف ویڈیوز گننے بیٹھے ہوئے ہیں جی. وہ ایک تیسری ویڈیو تھی، وہ مطلب کہ وہ جہاز کے اندر کوئی خاتون بیٹھ کے تو وہ دبئی سے کریبین اور پھر وہاں پہ کوئی ہفتہ ایک گزارنے کا ذکر ہے اس کے اندر، تو ایک وہ بھی تھی. اچھا ایک اور بھی ہے ویڈیو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. میں پہلے یہ بات کلیریفائی کر دوں کہ اس ایشو کے حوالے سے جو تصویر پھیلائی گئی ہے عروسہ عالم صاحبہ کی، وہ انتہائی غلط اور غلیظ تصویر ہے، یا ان کا حوالہ ہی دینا اس کے حوالے سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کا اس معاملے میں ہماری اطلاع کے مطابق کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تعلق وہ ٹی وی والی شخصیت کا ہے. اب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹی وی والی شخصیت جو ہے ان سے تو بڑی ان کی مطلب کہ صاحبزادی ہے، تو وہ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ کچھ 4 ویڈیوز اس وقت نا مارکیٹ میں ہیں. جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور کوئی چیز کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ جو ہے پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم چغلی کے تو بڑے ماہر ہیں، اور چغلی میں بڑا مزہ بھی آتا ہے، کسی کی چغلی کہانے میں بڑا مزہ بھی آتا ہے. تو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی چیزیں ہیں وہاں پہ تو شاید شیئر نہیں ہو رہی. جو زیادہ خطرناک چیزیں ہیں وہ شیئر ہو رہی ہیں وہ جو واٹس ایپ گروپوں کے اندر. تو خیر ہمیں کیا لینا، میں نے تو آپ کو صرف یہ کہا کہ یہ جو 4 ویڈیوز ہیں، ان چاروں کے اندر جو ہے میں ان ویڈیوز کو بیان کر کے تو اب حامد میر نہیں بننا چاہ رہا، سیدھی سی بات ہے. مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی. میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں ان کا تجزیہ کر سکتا ہوں، کنٹینٹ انالیسس کر سکتا ہوں،
لیکن ایک جو ہے وہ ویلاگ جو کیا ہے محترمہ گل بخاری صاحبہ نے، اس کا میں ذرا تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ گل بخاری صاحب جو ہیں، گل بخاری صاحبہ جو ہیں، وہ جب ان کو لاہور میں دفتر جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا، تو اس وقت جن لوگوں نے ظاہر ہے کہ ہم نے تو خیر آواز اٹھانی تھی، لیکن مطلب کہ بہت زیادہ شور مرچا، اور پھر ان کو جو ہے وہ مینٹل اور فزیکل ٹارچر بھی کیا گیا، اور ان کو جو تھا وہ ہینڈل بھی مرد پولیس یا مرد جو بھی اٹھانے آئے تھے انہوں نے کیا۔ یہ بہت ہی زیادہ جسے کہنا چاہیے تشویشناک بات ہونی چاہیے، اور تشویشناک بات ہے، اور ان لوگوں کا ابھی تک کوئی سراغ بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے، اور ویلاگ کے اندر انہوں نے بتایا ہے اس کے حوالے سے کہ جناب یہ جو ہے یہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں، ایک تو انہوں نے ان کا ادارہ غلط بتا دیا، عمران صاحب آج کل جو ہیں وہ JNN کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں۔ اچھا، ہم نے تو بزرگوں سے یہ سیکھا ہے، اپنے ہمارے بزرگوں نے جو ہماری تربیت کی ہے، کہ اگر آپ کسی شخص کے رویے کے بارے میں قیاس کرنا چاہ رہے ہیں تو اسٹیپ انٹو ہز شوز، مطلب آپ اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچیں، تو جو آپ کے ذہن میں آئے گا وہی اس شخص کا متوقع رویہ ہوگا۔ اور میں جب عمران ریاض خان صاحب کے شوز کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ انہوں نے ایسا کوئی بات کی ہوگی۔ وہ مطلب ان کے بولنے کے سٹائل کے اندر اگریشن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روزانہ میں نے وہ جو گیلا تیتر والا معاملہ ہوا تھا تو میں بھی ان کے ناقدین میں شامل تھا اس وقت، لیکن وہ جو ہے وہ ان کی طرف سے ہمیشہ عزت ہی ملی ہے، اور رسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، میری پتہ نہیں کی وجہ ہے لیکن وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ یہ ضروری خیال کیا کہ میں جب ان کے فوٹ کے اندر سٹیپ کرتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی جو ہے وہ ایسا حرکت کے بارے میں میرا ذہن نہیں جاتا اس طرف۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے آپ دونوں کے بولنے کا یا آپ کے دونوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اصول کہاں پہ لے کے جائیں صدیوں کا جو نفسیات کا اصول ہے کہ آپ نے کسی شخص کے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ویلاگر کے خلاف اگر کوئی دوسرا ویلاگ کرتا ہے تو یہ تو اس کی جو ہے وہ ایک قسم کی ریکگنیشن ہوتی ہے، اس کی عزت افزائی ہوتی ہے کہ اس کا نام لیا جائے یا اس کے خلاف کوئی ویلاگ کرے یا اس کے خلاف کوئی مظاہرہ کرے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا ہے کہ مشرف دور کے اندر ہم نے ریلوے کے یہ جو دالیان والے فراڈ کیا تھا، اس کے اوپر ایک خبر دے دی ہم نے کہ یہ 2 نمبری ہے اور یہ فراڈ ہے۔ اب اپنا غلزائی صاحب مرحوم جو تھے وہ اس وقت ریلوے کے PRO تھے، غلزائی صاحب سے بڑا پرانا تعلق تھا، وہ ناراض ہو گئے، اور اس کے بعد ہمیں دفتر سے اطلاع ملی کہ جناب آپ جو ہے یہ دفتر 2002 کا یا 3 کا واقعہ ہے کہ جی وہ آپ فوری طور پہ آفس آنے کے بجائے ریلوے ہیڈ کوارٹر چلے جائیں۔ منسٹر صاحب نے ایمرجنسی میں پریس کانفرنس کی ہے، تو ہم جناب سیدھا ریلوے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ پتہ چلا منسٹر صاحب میرا نام لے کے میرے خلاف جو تھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پھر ہم بھی وہ جو تھے ادھار پورا کر کے آئے، ہم نے وہ جو سمری جس کے اوپر ان کے اپنے دستخط تھے، ٹھیک ہے، اس کی کاپی ہمارے پاس تھی نا، تو وہ بیگ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، وہ بیگ میں سے ہم نے نکالی اور ہم نے اپنے ساتھ والے رپورٹر کو کہو کہ کہیں کہ آگے کر دو۔ اس کو نہیں پتا کہ جس کے نام لے لے کے وہ گالیاں دے رہے ہیں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ چلتی جب منسٹر صاحب تک پہنچی نا تو وہ ایسے ہوئے، پھر انہوں نے اینک اٹھائی اور ایسے لگائی، پھر ایسے دے کر ہے گی ٹھیک ہے، تو پھر اسی کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا سر یہ آپ کی سائن کی ہوئی سمری ہے جو فلاں میٹنگ کے اندر آپ نے سائن کی تھی، تو آپ کس بنیاد پہ پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے ہماری جو ہے وہ ایسی تیسی کیے جا رہے ہیں، لو سے پھٹا پہ گیا، پریس کانفرنس الٹ گئی۔ تو یہ تو ایک الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ خیر اب اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، مطلب کہ میں عمران ریاض صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ، معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی سر میں جان پہ کھیل کے باقی سارے لوگوں کو بچا لیتا ہوں، میں اگلے خود کو آگے کر لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی ہوئی ہو، ابھی عمران صاحب کا اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل نہیں آئے گا تو پھر ہم اس کا بھی تجزیہ کریں گے۔ ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا
کہ اپنا کیا نام ہے ان کا، اعتزاز احسن، ٹھیک ہے، ساری عمر اس کی چھترول ہوئی کہ اس نے وہ بھارتی جو سکھ فریڈم فائٹر تھے ان کی فہرستیں بھارت کو دیں۔ اب یہ تھوڑا سا بندہ بھی اوپر اٹھتا ہے اور معاملات کی فہم اور ادراک حاصل کرتا ہے اور ان کا انالیسس کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے یار کی مذاق کرن رہے ہو یار، از اٹ پاسبل، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ بندہ ساری عمر گالیاں کھاتا رہا ہے، سر میں اپنے سینے پہ لوں گا، گالیاں کھاتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کھاتا رہے گا، کبھی یہ اس کا اس طرح کا ڈینائل جاری نہیں کرے گا جس طرح کا ڈینائل کسی بھی شخص کو جاری کرنا چاہیے۔ انٹرویو میں ایک ضمنی سوال ہو جاتا ہے اور وہ مختصراً کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے عدالت میں لے جائیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب بیرسٹر کو عدالت میں لے کے جانے کا مطلب جو ہوتا ہے وہ تو یہی کرنا ہوتا ہے نا کہ جیسے اب شیر کے کچار کے اندر باہر ڈال کے اور شیر کے بال پکڑ کے اسے باہر کھینچ، میرا مطلب ہے بیرسٹر، عدالت، سارا اس کے گھر میں جا کے، تو اس لیے کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا، لیکن یہ الزام لگتا رہے گا۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہے ان کی اوقات اور بساط ہی نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی اپروچ ہی نہیں تھی اس طرح کے کسی معاملے تک نا، لیکن وہ اپنی جان پہ لیتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بڑی ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جس پہ وہ جو خدام ہے، مثلا دیکھیں نا، دل تو نہیں کرتا یہ مثال دینے کو، لیکن اپنا جماعت اسلامی جو ہے وہ کتنا کا ذکر کرتی ہے البدر اور الشمس والوں کا، یا اس کو اون کرتی ہے پاکستان میں بیٹھ کے، حالانکہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑی تھی انہوں نے، اور پیپلز پارٹی والے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ زبان درازی کرتے ہیں یا اس کی کھینچا تانی کرتے ہیں، وہ کبھی ڈینائل جاری نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک آدھ سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے وہ جاری ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح ایک کمپین چلانی ہوتی ہے اور جس طرح اس کا کریڈٹ کلیم کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مطلب کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا ہوتا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری قبول کر لیں، وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ پھر آپ جو ہے نا آپ بڑے کھرانٹ لوگ ہیں، آپ فوراً احسان اللہ احسان والے انٹرویو کی طرف چلے جائیں گے کہ اس نے بھی تو بہت بعد میں جا کے بتایا نا کہ بہت ساری ذمہ داریاں جو تھیں، بہت ساری کارروائیاں جو تھیں وہ ہم نہیں کیا کرتے تھے، لیکن میڈیا ہمارے نام پہ ڈال دیتا تھا تو ہم قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو وہ کون کرتا تھا، یہ آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، یا کون کرتا ہے یا کون آئندہ کرے گا اگر ہم امریکہ کو اڈے دیتے ہیں تو۔ ہمیں بس آیا ذہن میں کہ یار اس وقت یہ جو 3-4 ویڈیوز کا تذکرہ ہے میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، ان میں سے بیشتر جو ڈسکس ہو رہی ہیں، اور چونکہ طلعت صاحب جیسے جرنلسٹ نے کر دیا تو ہم بھی اس کے اوپر اپنا حصہ ڈال لیں کہ 2 کا تذکرہ طلعت صاحب نے کیا ہے، تیسری کا ایک الگ سے تذکرہ ہو رہا ہے، اور چوتھی کے بارے میں خاکسار کو بتایا گیا کہ وہ بھی اس طرح کی بھی کوئی ویڈیو ہے کیریبین آئی لینڈ کی۔ تو اب دیکھیں یہ حکومت ویڈیوز سے چلائی جا رہی ہے، چیئرمین نیب کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ کچھ عدلیہ کے بھی ارکان کی بھی ہے، اللہ معافی دے، اللہ ہمیں بچائے بدگمانی سے۔ لیکن جب اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں اور پھر وہ مریم بی بی بھی چوتھے کے دن اور نواز شریف صاحب بھی ویڈیو کسی کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں یار کیا ویڈیو ماحول ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آج کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔